سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1650 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ 23 جولائی کے بعد ایک دن میں یہ کرونا کیسز کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 4.9% رہی۔ گزشتہ روز 9 افراد کرونا کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اسلام آباد کے 5 سب سیکٹرز کو سیل کرنے کا فیصلہ۔ سب سیکٹرز میں I-834، G91، G104 اور G62 شامل۔ صوبہ سندھ میں 24 گھنٹوں کے دوران 627 ٹیسٹ مثبت آئے۔ 506 کا تعلق کراچی سے ہے۔ حکومت کی پابندی کے باوجود عوام کی بڑی تعداد نے ماسک پہننے کی پابندی ہوا میں اڑا دی۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ مفکر پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج 143واں یوم پیدائش۔ لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاکو چوبند دستے نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ گلگت بلتستان کے الیکشن میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت رہ گیا۔ سیاسی سرگرمیوں میں تیزی۔ مریم نواز آج گوپس میں جلسے سے خطاب کریں گی۔ بلاول بھٹو نگر اور وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور گھانچے میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ انتخابات کے دوران سیکیورٹی کے لیے محکمہ پولیس بلوچستان کا قافلہ کوئٹہ سے روانہ ہو گیا۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ اپوزیشن جماعتوں کا سربراہی اجلاس 14 نومبر کو بلانے اور سیاسی جماعتوں کا نیا میثاق تیار کرنے کا فیصلہ۔ نواز شریف کے بیانیے پر پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کو اعتراض۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ ان کا بیانیہ وہی ہے جو PDM کا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کسی کا نام لینے پر PDM میں کوئی مسئلہ نہیں، مگر ہم حقیقت پسندی سے کام لیتے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد کا فورن فنڈنگ کیس بلا تعطل چلانے اور IG سندھ کے اغوا کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے کہا ہے کہ جس تحریک کو آئے روز میثاق کی ضرورت پڑتی ہو اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ ظاہر ہوا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ کرنا کیا ہے، یہ اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ ہوس اقتدار میں نیا میثاق بنا کر عوام کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ عمران خان نے ایک گندے وزیر کو گلگت بھیجا ہے جو خواتین کے لیے گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ اس گندے وزیر اور گندے وزیر اعظم کو گلگت سے بھگانا ہے۔ بلاول بھٹو کا ہنزا میں جلسے سے خطاب۔ گلگت بلتستان میں سی پیک کا روٹ گزرتا ہے۔ اس علاقے کو کہنا پڑ رہا ہے کہ سی پیک کہاں ہے۔ پیپلز پارٹی کی جیت کے بعد گلگت بلتستان کو صوبہ ملے گا اور سبسڈی بھی۔ عمران خان کی جعلی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ گلگت بلتستان کے عوام الیکشن میں اسے دھکا دے کر گھر بھیجیں گے۔ شیر کھڑا ہو جائے گا، گیدڑ دوڑ جائیں گے۔ مریم نواز کا اجلاس میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز نے کہا کہ ایک وزیر نے نون لیگی حکومت میں فائدے اٹھائے اور اب دباؤ میں آ کر لوٹا بن گیا۔ نئی روایت قائم کریں گے، لوٹوں کو گھر چھوڑ کر آئیں گے۔ نو منتخب صدر جو بائیڈن اتوار کو آبائی شہر ولمنگٹن کے گرجا گھر جا پہنچے۔ اہل خانہ کے ساتھ دعائیہ تقریب میں شرکت کی۔ انتخابات میں شکست کے بعد بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گولف کھیلتے رہے۔ ہفتے کو بھی جب ان کو شکست کی خبر ملی تو وہ گولف ہی کھیل رہے تھے۔ ٹرمپ نے انتخابی نتائج کو قبول نہ کرتے ہوئے قانونی کارروائی کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اور سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کو کامیابی پر مبارکباد۔ شاہ سلمان کا تاریخی تعلقات کو مضبوط بنانے اور تمام شعبوں میں مزید ترقی کی خواہش کا اظہار۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں YouTube، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔
वन टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।